الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله محترم پیارے بھائیو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے رب تعالیٰ عطا کردہ توفیق سے محفل 11ویں شریف میں ہم سب حاضر اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور جس عقیدت و محبت کے ساتھ اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بلند و بالا شان و عظمت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا سب سے بلند و بالا عظمت و شان اپنے محبوب کو عطا فرمایا یوں تو پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کی گواہی قرآن کی ہر آیت دیتی ہے قرآن کے ہر پارے میں ہر آیت میں شان مصطفیٰ اجاگر لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کے ڈنکے تو بجا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو وہ شان دی ہے کہ اولیاء اپنی شان بیان کرتے کرتے شان مصطفیٰ کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں کرامت اللہ کا ولی دکھاتا ہے لیکن بیان شان مصطفیٰ ہوتی ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں منا رہے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی
اسی وصف کے حامل تھے کہ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو کہ ولیوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے تو غوث پاک کے آقا کو کیسی شان عطا فرمائی. چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں دو شخص آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کافر ہوتا ہے، ایک عیسائی ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل اور اعلیٰ، اور عیسائی کہتا ہے ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ. آپس میں بحث و مباحثہ چل رہا ہوتا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں، اس مسئلے کو دور فرماتے ہیں، اور وہ اس انداز کے ساتھ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس عیسائی سے پوچھتے ہیں جناب آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت تو قرآن بیان کرتا ہے. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ تمہارے نبی کی شان زیادہ بلند والا ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ عیسائی کہتا ہے کہ تمہارا قرآن گواہی دیتا ہے، ہمارے نبی کی شان بیان کرتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شان و عظمت والے ہیں کہ مادر ذات اندر کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں، آپ بس والوں کو شفا عطا فرماتے ہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں. لہذا ثابت ہوا کہ آپ کے قرآن کے مطابق ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اور دوسری جانب دیکھتے ہیں تو آپ کے نبی کا یہ معجزہ قرآن بیان نہیں کرتا، لہذا ثابت ہو گیا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ افضل والا ہوئے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ جواب سنتے ہیں، یہ دلیل سنتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی شان تو بیان ہو ہی نہیں سکتی. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصیدے تو قرآن پڑھتا ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو دور کی بات ہے، یہ کمال تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کے ادنا سے اس خادم کو بھی عطا فرمایا. میرے نبی کی شان تو جدا گانا ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مجھے یہ کمال حاصل ہوا ہے. چل تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ میں مردہ زندہ کر کے دکھا دوں؟ چل اپنی مرضی کے مطابق کسی قبر پر لے چل، اپنی مرضی کے مطابق کسی قبر پر لے چل. چنانچہ وہ عیسائی بڑی پرانی قبر پر لے کر جاتا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صرف زندہ کرنا ہے یا یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں کیا کرتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں صرف زندہ کر دوں یا یہ بتا دوں کہ دنیا میں یہ کیا کیا کرتا تھا؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ آفر دی تو وہ عرض کرنے لگا یہ بھی بتا دے تو اور ہی نرالی بات ہوگی. چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس قبر والے کو پکار کر فرماتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو وہ مردہ اپنی قبر سے زندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مردہ اپنی قبر سے زندہ کھڑا ہو جاتا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے استفسار فرماتے ہیں بتا دنیا میں کیا کیا کرتا تھا؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بتانے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو شخص ہے جس کی قبر پر تو مجھے لے کر آیا ہے یہ اپنی زندگی میں گانے گایا کرتا تھا، ایک گویہ تھا. چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی
جب اس مردے سے پوچھا بتا تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، تو وہ بھی کہنے لگا کہ میں دنیا میں گانا گایا کرتا تھا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ عیسائی حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب بتائیے ہمارے محبوب علیہ السلام کے معجزات کا تو بیان ہی نہیں ہے۔ جب پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر کے ایک چمکتے ہوئے ستارے کی یہ شان ہے کہ غوث پاک کسی فارغ جگہ پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ چلنے پھرنے لگ جائے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اگر مردے سے کہیں تو مردہ اٹھ کھڑا ہو، تو بتائیے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان کیا ہوگی۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک واقعہ نہیں زندہ کرنے کا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے بھی کئی مردے زندہ فرمائے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت تو بہت ہی مشہور ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا۔ اور صرف کشتی نہیں نکالی بلکہ اس کشتی کے اندر جتنے بھی لوگ سوار تھے ان تمام کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے رب تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی کہ اب آپ کی تربیت میں رہے گا، اب آپ اسے پڑھائیے۔ چنانچہ ماں چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک دن واپس آئی تو دیکھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مرغی تناول فرما رہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مرغی تناول فرما رہے اور دوسری جانب دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا سوکھی روٹی بڑی مشکل سے کھا رہا ہے۔ ماں تو مارتی ہے۔ ماں نے دیکھا استاد مرغی کھا رہا ہے اور میرا بچہ سخت روٹی کھا رہا ہے، وہ بھی اس سے چب نہیں رہی، یہ کیا بات ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے شکوہ کرنے لگی، آری جا میں آپ کے پاس بچہ چھوڑ کر گئی، میرے بچے کو تو آپ سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ جب ماں کا یہ شکوہ سنا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ یہ ابھی تربیت حاصل کر رہا ہے اور میں اس کی تربیت اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مرغی تناول فرمائی تھی اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا۔ اس کی ہڈیوں کو جمع فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ جس مرغی کا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابھی گوشت کھایا تھا وہ پروں کو جھاڑتے ہوئے زندہ ہو جاتا۔ غوث پاک فرمانے لگے کہ تیرا بیٹا یہ بننے کی تربیت حاصل کر رہا ہے، ابھی یہ راہ سلوک پر گامزن ہے، ان قریب اسے بھی یہ وقت مل جائے گا کہ اس کا جو دل چاہے وہ کھائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح کی شان و عظمت عطا فرمائے گا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مردوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی الحمدللہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت سے متعلق ابھی آیت کریمہ سنی، کوئی کہہ سکتا ہے جناب زندہ کو مردے کو زندہ کرنا یہ تو رب کا کام ہے، مارنا اور زندہ کرنا یہ تو رب کا کام ہے، یہ کوئی بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے بندے ہیں، رب نہیں ہیں، رب کے بندے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رب تعالیٰ کی اجازت سے، رب تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ شان دے سکتا ہے تو اگر رب چاہے تو اپنے ولی کو بھی شان عطا فرمائے۔ یہ اس کی شان عنایت ہے، کسی کی زور زبردستی نہیں ہے، یہ کسی کی مرضی سے نہیں ملتی، یہ رب تعالیٰ کی مرضی سے ملتی ہے۔ اب یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو یہ شان عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے اولیاء کو بھی شان عطا فرمائے۔
تو لہذا ہمیں قرآن پر یقین ہونا چاہیے کہ جب قرآن نے غیر اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ شان بیان کر دی کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی یہ مقام و مرتبہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے اس انداز سے بھی محبت کرتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ان کی زبان سے یا غوث پاک نکلتا، یا غوث پاک نکلتا۔ تو یقین جانیے کہ جس کی زبان پر مدد کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یا غوث پاک نکلتا ہے، تو ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق الحمدللہ غوث پاک ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ جس کا جیسا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، جس کا عقیدہ ہی ایسا ہو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن اللہ کے سوا ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتے ہیں، اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان تمام لوگوں کو عطا فرمانے والا وہ رب تعالیٰ ہی، ان سب کو رب تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور ہم اللہ کے سوا جس کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ رب کے صدقے عطا فرما دیجیے، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے۔ جب آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔